اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار سن رکھو فی الفتنتی فتنے میں تو سقطوا وہ پڑ ہی گئے ہیں وَإِنَّا اور بے شک جہنم جو ہے لمحیط البتہ وہ گھیرنے والی ہے بالکافرین انکار کرنے والوں کو. کون؟ جد ابن قیس کی طرح کے لوگ بہانے بنانے والے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. اس نے تو اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا، اپنے آپ کو خود ہلاک کرنے لگا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا. جہنم کی آگ ان سب کو گھیر لے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اگر تو سب کا پہنچے آپ کو حسنتن کوئی بھلائی سے مراد یہاں فتح مال غنیمت، تسوہم تو ان کو برا لگتا ہے. کن کو؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے. منافقین کو برا لگتا ہے کہ آپ کو فتح کیوں ہوگی، کیونکہ پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا، وہ کیا کرتے ہیں، خبالہ خرابی کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، لشکر کے درمیان ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور دشمنوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. اگر اتنے سارے ایفرٹس کرنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے جب آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، مطلب آپ فتح یاب ہوتے ہیں، آپ کو مال غنیمت ملتا ہے، تو ان کو بہت برا لگتا ہے. وَإِنْ اور اگر تو سب کا پہنچے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتاً کوئی مصیبت پہنچ گئی، یقولو تو وہ کہتے ہیں، یہی منافق کہتے ہیں، قد تحقیق اخذنا امرنا من قبل اچھا ہوا ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا. یعنی شکر ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے. کیونکہ جب غزوہ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تو منافقین نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے، تمہارے ساتھ نہ جاتے تو ان کو موت نہ ہوتی. قرآن کی آیت نے کیا بتایا، اگر ان کی موت کا وقت مقررہ آ ہی چکا تھا تو یہ اپنے گھروں سے اپنی موت کی طرف چلنا خود ہی شروع کر دیتے. اور منافقین نے کیا کہا، چلو اچھا ہوا ہم نہیں تھے، اگر ہم ساتھ جاتے تو ہم بھی مارے جاتے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، جب آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے تو یہ منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، بہت برا لگتا ہے ان کو. لیکن جب آپ کو کوئی نقصان ملتا ہے دشمن کی طرف سے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، شکر ہے ہم نہیں گئے تم لوگوں کے ساتھ. وَيَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَهُمْ اور اس وقت وہ فرحون وہ خوش ہوتے ہیں، شکر ہے ہم نہیں گئے، ہماری تو جان بچ گئی. قل آپ فرما دیجئے. بہت خوبصورت آیت. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قسمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے. تقدیر پہ ہے نا ہمارا ایمان. جب ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. بے شک اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے، جی. لیکن جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اس نے ایسا کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا. لیکن اگر وہ مومن ہے تو وہ کیا کہے گا، قل آپ فرما دیجئے، لن ہرگز نہیں، یصیبنا پہنچتا ہم کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی نقصان، الا مگر جو بھی پہنچتا ہے، ما وہی جو کتبہ لکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لنا ہمارے لیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں. وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے اپنے بندوں پر، ٹھیک ہے نا. تو جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روک لے اس کو کوئی اور کھول نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کہے، بے شک اللہ نے جو میرے لیے لکھا تھا وہی مجھ کو پہنچا ہے، کسی نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا. کیوں ایسا وہ کیوں سوچتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے ہوا وہی وہ مولانا ہمارا مولا ہے، وہی تو میرا مالک ہے، وہی تو ہمارا دوست ہے، وہی تو ہے مجھ سے پیار کرنے والا. وعلی اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر فلیتوکل المؤمنون جو مومن ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکالے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی مصیبت کا وقت ہو، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی تکلیف، کیا سوچا جائے، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور وہی میری مدد کرے گا. اور بے شک اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں خود اس کو سارٹ آؤٹ کر لوں گی،
پھر ہم بہت بھی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے، مشکل کے پہ مشکل۔ قل آپ فرما دیجئے، حل نہیں، تربصونا تم انتظار کرتے، بنا ہمارے ساتھ، الا مگر انتظار میں ہو، احدا ایک، الحسنیین دو بھلائیوں میں سے۔ اے منافقو، کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ جو دو بھلائیاں ہیں ان میں سے ایک ہوگا؟ دو بھلائی، حسنین کو آپ انڈر لائن کریں، دو بھلائیاں کون سی؟ ایک فتح کی بھلائی جس سے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اور دوسری بھلائی شہادت کی، کہ اگر مومن جیت جائے تو اس کو مال غنیمت ملتا ہے دنیا میں، لیکن اگر وہ شہید ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ اور ہم، نَتَرَبَّصُ ہم انتظار میں ہیں، بِكُمْ تمہارے ساتھ، تم ہمارے لیے اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ چلو یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ جاتے بھی نہیں ہو لڑائی میں، لشکر میں اس لیے شامل بھی نہیں ہوتے کہ چلو ان کو نقصان پہنچے گا اور دشمن ان کو ختم کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ؟ ان یہ کہ یصیبکم اللہ پہنچائے تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعذاب من عنده طرف سے کوئی عذاب۔ اگر ہم جیت گئے تو بھی ہمارا فائدہ، لیکن ہم اگر مارے گئے تو بھی ہمارا فائدہ ہے۔ حسنین دو بھلائیاں، دونوں میں ہمیں فائدہ ہے، لیکن تمہیں فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان، کیونکہ نہ تم جا رہے ہو، نہ شہادت نصیب ہوگی، اور نہ مال غنیمت میں کوئی حصہ ملے گا۔ او یا بے ایدینا ہمارے ہاتھوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کوئی عذاب دے، یعنی ہم ہی تمہیں ختم کر دیں، جو کہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ان کے ساتھ لڑو، جہاد کرو ان کے ساتھ۔ فتربصوا پس انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، متربصون انتظار کرنے والوں میں سے۔ تم ہمارا انتظار کرو، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو عذاب دے گا اپنی طرف سے۔ اب اگلی آیت میں بیک گراؤنڈ اس کا سمجھ لیں کہ جد ابن قیس جس نے کہا تھا کہ رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کہ میں فتنے میں نہ پڑوں، یہ ایک بہت مالدار شخص تھا منافقین کا، لیکن بہت بخیل بھی تھا۔ اب اس نے کیا کہا کہ جانا تو ویسے بھی نہیں ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہاں میں آپ کو کچھ مال دے دوں گا، میری طرف سے آپ اس مال کو استعمال کر لیں، میں کچھ خرچہ آپ کو دے دوں گا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے قل آپ فرما دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعا خوشی کے ساتھ، او کرہن یا ناخوشی کے ساتھ، راضی ہو کے یا ناراض ہو کے، لن ہرگز نہیں، یتقبل قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، اللہ کو تو وہ قبول ہی نہیں ہے۔ اگر تم مال دے رہے ہو اور اسی بات پہ خوش ہو رہے ہو، جو ابن قیس کی طرف اشارہ ہے کہ چلو ہم مال دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، یہاں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ تمہارے اس خرچ کو، تمہارے اس صدقے کو یا خیرات کو، جو بھی تم دے رہے ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ انکم، اب وجہ بتائی جا رہی ہے، انکم بے شک تم، تم ہو تم، قومن ایسی قوم، فاسقین جو کہ نافرمان ہے۔ اٹ مینز نافرمانوں کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ نافرمان کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم ہے نہ پڑھنا، ہم اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، نہیں، اللہ نے فرض کر دیا ہے ہم پہ۔ ایک شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، اور حج کے لیے نہیں جاتا، اس کو ڈیلے کر رہا ہے، لیکن وہ بہت چیریٹی کے کام کر رہا ہے، کیونکہ اکثر اس قسم کے کویسچن بھی کیے جاتے ہیں، فلاں ہے، بلکہ نام لیے جاتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام پہ باعمل نہیں ہے، تو کیا اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا؟ احادیث بتاتی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ساتھ نیکیوں کی، چیریٹی کے بیسیکلی، جو انہیں خرچ کیا ہوگا دنیا میں، اس کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہاڑوں کو ڈسٹ بنا کے اڑا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کے بغیر کیے گئے تھے۔ عمل صالح کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کیا جائے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جد ابن قیس، اگر اس نے کچھ ارادہ کیا ہے مال خرچ کرنے کا، تو وہ قبول نہیں ہے اللہ کو،
چاہے وہ توأن اپنی خوشی سے دے رہا ہے یا کرہن یا لوگوں کو دکھانے کے لیے. خوش نہیں ہے دل اس کا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ کہیں جد ابن قیس نے بڑی مدد کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. وما منعہم اور کس چیز نے منع کیا ان کو, روکا ان کو, ان یہ کہ تقبلا قبول کیا جائے, منہم ان سے, ان کے کیا چیز, نفقاتہم ان کے نفقات, ان کے صدقات, ان کے اس خرچ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں قبول نہیں کرتا, الا مگر انہم بے شک وہ, کفروا انکار کیا انہوں نے, باللہ اللہ کا, و برسولہ اور اس کے رسول کا, رسول کا انکار کرنے والے, اللہ کا انکار کرنے والے, ولا اور نہیں, یأتون الصلاۃ اور نہیں وہ آتے نماز کی طرف. منافقین کی نشانی دیکھ لیں, وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن جب پڑھتے ہیں الا مگر اس حال میں, وہم اور وہ, کسالا بہت سستی کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کرتے. کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے, دل کی خوشی سے نہیں, کسالا سستی کے ساتھ. ہے پھر آ گیا نماز کا وقت. ولا اور نہ, ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں, الا مگر وہ خرچ کرتے ہیں, وہم اس حال میں کہ وہ کیا ہے, کارہون وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. بڑے ڈرنے والی آیات ہم سب کے لیے بھی ہیں. سم ٹائمز صدقات خیرات سب کچھ دیا جا رہا ہے بڑے زور و شوروں سے, نمازوں کی حفاظت ہی نہیں ہو رہی. نماز کو کس انداز سے پڑھا جا رہا ہے, جیسے کوئی بوجھ سمجھ کے اتارا جا رہا ہو. یا اللہ پہ ایمان لانا, رسول پہ ایمان کیا ہے, سنت پہ عمل کرنا. کتنے لوگ ہیں جو سنت پہ عمل کرتے ہیں. جب بھی صدقہ خیرات کچھ بھی دے رہے ہیں سوچیں کس نیت سے دیا جا رہا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ قابل قبول ہے, لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں, کسی انسان کی رضا کے لیے ہے, یا لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہے, یا نمازوں کی حفاظت نہیں ہو رہی, فرائض اس کا خیال نہیں ہے لیکن نوافل کی طرف آپ جا رہے ہیں, تو وہ قابل قبول ہے نہیں, وہ نہیں ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, ان لوگوں کے صدقات کو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرے گا, وہ سارے پوائنٹس آپ کو بتا دیے گئے. اب یہ جب صدقات نہیں دیتے تو ظاہر ان کے پاس پیسہ کافی سارا آ گیا, فلا پس نہ تو عجب کا, نہ تعجب میں ڈالے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اموالہم ان کے مال, منافقوں کے پاس بہت مال ہے, ان کے مال کو دیکھ کے آپ رشک نہ کریں, ولا اور نہ اولادہم ان کی اولادیں, ان کی اولادوں پہ بھی آپ رشک نہ کریں, کیونکہ ہونے والا کیا ہے, انما بے شک جو ان کے مال اور اولاد ہیں, یرید اللہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ ارادہ کر چکا ہے کس چیز کا, لیعذبہم تاکہ وہ عذاب دے ان کو, بہا اس کے ساتھ, استغفر اللہ, مال کے ساتھ عذاب, اولاد کے ساتھ عذاب. جی ہاں, کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو, دن رات وہ مال کمائے کمائے کمائے, اس کو خرچ کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا اور موت آ گئی. کس کے لیے چھوڑ کے گیا, کوئی فائدہ ہی نہیں. مال عذاب کب بنتا ہے, حرام کی کمائی, کمائے جا رہے ہو کمائے جا رہے ہو, ساتھ میں نمازیں اور دعائیں, کچھ قبول نہیں ہو رہا. مال بہت زیادہ ہے لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہے, سکون نہیں ہے. جب ہمارا گھر چھوٹا ہوتا ہے تو ہم سکون سے ہوتے ہیں, جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی صفائی ہمیں مار دیتی ہے, یا اللہ کدھر کدھر سے صاف کریں اس کو. ٹھیک ہے نا. اور اولاد کی طرف سے عذاب کیا ہے, استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائے, سب کو نیک بنائے. اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو اس سے بڑا عذاب اور کچھ نہیں. اور نیک اولاد صدقہ جاریہ. یہ منافقین مالوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں, بہت اولادوں والے بھی ہیں, لیکن ان کو دیکھ کے یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمتیں دیکھ کے ان کو آزمایا ہے. کسی کو لے کے آزماتا ہے نا, کسی کو دے کے آزماتا ہے. ان کی آزمائش اسی میں ہونے والی ہے. وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان کو عذاب دے گا. کہاں دے گا, آخرت میں نہیں, آخرت میں بعد میں آئے گی, فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں. وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ اور نکالے گا ان کی جانوں کو, وَهُمْ کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں گے. اور کفر پہ جس کی موت ہو گئی, قرآن بتاتا ہے چاہے وہ زمین بھر کے اور اس کی مانند ایک اور زمین ہو, وہ بھر کے سونا بھی دے گا اپنے فدیے میں چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو عذاب سے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے.
تو اس مال اور اولاد کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کون؟ منافقین. اِنَّهُمْ، بے شک وہ، لَمِنْكُمْ، البتہ آپ ہی میں سے ہیں، ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے مددگار ہیں. ہاں کہ حقیقت کیا ہے؟ وما، اور نہیں ہے، ہم وہ، منکم، تم میں سے، وہ تم میں سے نہیں ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ شیطانوں میں اپنے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں، منافقین کے پاس، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھی ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے. مومنوں کے ساتھ اہمی دل لگی کر رہے تھے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قسمیں کھائیں. دیکھیں قسم کی طرف کتنی بار آیا ہے، قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَٰكِنَّهُمْ، اور لیکن وہ، قوم، وہ تو ایسے لوگ ہیں، یفرقون، بزدل. کیونکہ غزوہ تبوک کے لیے دعوت دی جا رہی ہے نا کہ اس کے لیے آؤ، لیکن یہ نہیں جا رہے، بہانے بنا رہے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ بزدل ہیں. بزدل کون ہوتا ہے؟ ڈرنے والا. یہ ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ موت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی منافقین کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، لو، اگر، یجدونا، وہ پائیں، اگر ان کو مل جائے، کیا؟ ملجان، کوئی پناہ گاہ، او، یا مغاراتن، کوئی غار، کوئی کیو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، او، یا مدخلن، کوئی گھسنے والی جگہ، لولو، وہ دوڑیں گے اس کی طرف، الیہ، اس کی طرف، وہم، اور وہ، یجمعون، وہ سرپٹ دوڑتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کدھر دوڑیں ہم؟ ان سے چھپ جائیں، ہمیں ان کے ساتھ نکلنا نہ پڑے. اب اگلی آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ایک سرخ ریڈ کلر کا لیدر میں کچھ سونا تھا جس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یمن سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا. اس وقت کے کچھ لوگ تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ سونا ان میں تقسیم کیوں کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. اس کے بارے میں آیت آتی ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، وہ شخص بھی ہے، یلمزک، وہ الزام لگاتا ہے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگاتا ہے. کس کے بارے میں؟ فی الصدقات، صدقات کے بارے میں. ابھی جو بتایا سونے کے بارے میں، گولڈ تھا کچھ، اس کے بارے میں وہ آپ پہ الزام لگاتا ہے. فَإِن، پھر اگر، اعطوا، وہ دیے جائیں، منہا، اس میں سے، ردو، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ انہیں بھی دیا جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے میں سے ان کو بھی دیتے تو وہ آپ پہ الزام نہ لگاتے. کیونکہ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ سب ان کو کیوں دے رہے ہو؟ ہمارا بھی حق بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ زمین پہ مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں اللہ سے ڈرنے والا؟ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا ان لوگوں کو اس لیے دیا تھا کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، اور ایسا ہی ہوا. لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ان کی ہیلپ کرنا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس میں سے دیے جائیں، ردو، تو وہ خوش ہو جائیں. وَإِن، اور اگر، لم، نہیں، یعطوا، وہ دیے جائیں، منہا، اس میں سے، اگر وہ نہ دیے جائیں اس میں سے، اذا، اس وقت، ہم، وہ، یسخطون، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی کوئی دے تو ہم خوش رہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کسی اور کو دے ہم کہتے ہیں اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. لیکن اس کی مثال بالکل ایسی ہے. آپ کو بھی کبھی دیا تھا کسی نے، لیکن اب آپ کی باری نہیں تھی، اب ان کی باری ہے، تو ان کو لے لینے دیں. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، ردو، وہ لوگ راضی ہو جاتے، ما، اس پر، جو، آتاہم اللہ ورسولہ، جو ان کو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ورسولہ، اور رسول نے بھی جو ان کی مدد کبھی کی تھی. وقالو، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سیؤتینا، جلد ہی وہ دے گا ہم کو. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. من فضلہ، اپنے فضل سے. ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دے گا. اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب رسول دیا کرتے تھے. انا، بے شک ہم، اللہ، اللہ ہی کی طرف، راغبون، اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے
اللہ اپنے فضل سے اس کو نوازتا رہتا ہے. لیکن جو گلے شکوے کرتے ہیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دے گا. اسی یہاں کیا بتایا گیا؟ حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ. اللہ ہے نا دینے والا، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت جلدی دے گا. آیت نمبر 60 جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں. اکثر سوال کیا جاتا ہے کس کو دیں زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نوٹ کر لیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں، کس کس کو آپ دے سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. انما، بے شک جو صدقات ہیں، صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفلی اور ایک فرضی. اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرضی صدقے میں آتا ہے. صدقات کو انڈر لائن کریں، سائٹ پہ لکھ دیں آپ. زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے. کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 للفقراء، فقیروں کے لیے. کون ہوتا ہے فقیر؟ جو غریب ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف گزارا اس کا چل رہا ہے، ادروائز اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. والمساکین، نمبر 2، اور مسکین کے لیے ہے زکوٰۃ کا پیسہ. مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کو پورا ہی نہیں پڑتا، جس کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. فقیر سے بڑھ کر ضرورت مند مسکین ہے، ٹھیک ہے؟ فقیر کا گزارا چل رہا ہے، مسکین کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا. زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 فقیروں کے لیے، نمبر 2 مسکینوں کے لیے. یہ کویسچن بہت ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو پلیز ذرا کلیئرلی سمجھیں اس بات کو، کہ آگے آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ ان کو بتائیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60. زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے. نمبر 3 والعاملین علیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس پہ کام کرتے ہیں. کس پہ کام کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے. فار ایگزامپل کسی ایک کو ڈیوٹی دے دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ سمینہ کی ڈیوٹی ہے سب سے زکوٰۃ لے. اب سمینہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے. تو جب آپ جاب کرتے ہیں تو مفت کی تو نہیں ہوتی نا، پھر اس کے لیے آپ ایک سیلری جو ہے وہ فکس کرتے ہیں کہ یہ جو لے رہی ہیں سب سے جمع کر رہی ہیں، اس کی کیلکولیشن، کتنا دینا پڑے گا، کس کس نے دے دی، کتنی دے دی، وہ سب کچھ. تو یہ ایک جاب ہو گئی. تو اس پہ کام کرنے والے، وہ جو تنخواہ دی جائے گی وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے نکال کے دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سے نمبر کے لوگ ہوئے؟ نمبر 3. یہ تیسرے نمبر کے، وہ جو زکوٰۃ پہ کام کرنے والے ہیں. پھر نیکسٹ ون نمبر 4 کون ہے؟ والمؤلفہ، والمؤلفتی، اور نرم کرنے کے لیے کیا چیز؟ قلوبہم، ان کے دل. کن کے دل؟ نان مسلمز، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ مسلمان نہیں ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہے. اور اس کے بارے میں دلیل ہے ہمارے پاس صفوان بن امیہ کی. صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو سب سے زیادہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نوازتے رہتے تھے. ان ادر ورڈز، ایک تو میں نے نان مسلم کا آپ کو کہا نا، جس کے لیے اشارہ ہے صفوان بن امیہ کا. دوسرا ہے نو مسلم. نو مسلم کس کو بولتے ہیں؟ نیا مسلمان ہونے والا. اب وہ نیا مسلمان ہوا، فیملی نے اس کو چھوڑ دیا، گھر سے بھی نکال دیا، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے جگہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی جاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بائک آؤٹ کر دیا نا لوگوں نے. کدھر جائے گا وہ؟ اس کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ زکوٰۃ کے پیسے سے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 کیٹیگریز. نیکسٹ کیٹیگری نمبر 5 ہے وفی الرقاب، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، قیدیوں کی گردن آزاد کرنے کے لیے. آج کل ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. اب اس کو اگر ہم آج کل کے اس سے لیں، اٹ مینس کہ اگر کوئی کسی سے تاوان مانگ رہا ہے، کسی بچے کو فار ایگزامپل خدا نخواستہ کڈنیپ کر لیا گیا، ہوتا ہے نا، تو اس کے تاوان کے لحاظ سے جو پیسہ مانگا جائے گا، اس پیسے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ
دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. 5 ہو گئے. نمبر 6 کون ہے؟ والغرامین، اور وہ جو قرض دار ہیں. آپ کسی کا قرض جو ہے وہ زکوٰۃ سے ختم کر سکتے ہیں. اب اس میں جو قرض ہے وہ بھی 2 قسم کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ایسا قرض کہ کوئی کہے کہ بھئی میں نے بزنس کرنا ہے تو آپ مجھے پیسہ دے دیں، آپ اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے بزنس کے لیے. لیکن ایسا قرض جو اس نے اپنے کچن کی خاطر لیا، بچوں کی فیس کی خاطر لیا، اور وہ قرض دار ہے، تو آپ اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز، اگر کسی نے مارگیج سے گھر لے لیا ہے تو اس کے سود کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں سے. ٹھیک ہے نا؟ ان آیات کو، کیونکہ ہم نے تو ظاہر ہے ہم اس دور میں رہتے ہیں تو ہم نے قرآن آئینہ ہے، دیکھیں آپ اس کو کہاں کہاں ہم یوز کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس نے گھر لیا ہوا ہے، مارگیج سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ سے اس کا قرض ہے، اس پہ مارگیج تو قرض ہی ہوتا ہے نا، اس کو چکانے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو جینون قرض ہے، جیسے پیٹ پالنے کے لیے یا فیس وغیرہ دینے کے لیے، ظاہر بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، تو اس کے لیے آپ کسی کے قرض کو ختم کروا سکتے ہیں. نیکسٹ ون، نمبر 7، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. یہاں بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. نمبر 1 جہاد، قتال جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کاموں میں. اور نمبر 2 جو ہے اللہ کے راستے میں مینز نیکی کے جتنے بھی کام ہیں. فار ایگزامپل ہسپتال بنوانا، مدرسہ بنوانا، اور واٹر پمپ لگوانا، کنواں کھدوانا، مسافر خانہ بنوانا، اینڈ سو آن. تو اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ 2 کیٹیگریز بنتی ہیں. جہاد میں جانے والوں کے لیے ان پہ بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور دوسری طرف نیکی کا کوئی بھی کام، یہ سب اللہ کے راستے میں شامل ہے. نمبر 8 وابن السبیل، اور مسافر پہ خرچ کر سکتے ہیں. مسافر کون ہوتا ہے؟ 48 مائلز کا فاصلہ جو طے کرتا ہے، جہاں پہ قصر نماز شروع ہوتی ہے، وہ آپ کا مسافر ہے. اور مسافر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے مسافر اپنے بیک ہوم بہت بھی مالدار ہو، جائیدادوں والا ہو، سونے چاندی والا ہو، خزانوں والا ہو، لیکن اب وہ مسافر ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ اس کی ہیلپ زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں. کتنی کیٹیگریز ملی آپ کو؟ 8. بس یہ 8 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہی 8 کیٹیگریز میں. کیوں کہ یہ کس نے مقرر کی؟ میں نے اور آپ نے نہیں. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر شدہ لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کیٹیگریز بنا کے ہمیں بتا دی. بالکل ایسے ہی جیسے وراثت کے قوانین ہم پڑھ چکے سورۃ النساء میں، حصے کس نے بنائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ بھی کسی انسان نے نہیں بنائے. اسی طرح فریضۃ من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب مقرر کیا گیا ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم، وہ خوب جانتا ہے، حکیم، اور وہ حکمت والا ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، یہ زکوٰۃ کا ایک پورشن تھا، وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب دوبارہ آیات شروع ہوتی ہیں منافقین کے بارے میں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، الَّذِينَ، وہ لوگ بھی ہیں جو يُؤْذُونَ، وہ اذیت دیتے ہیں، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. اور دکھ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ تو ایک کان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نام رکھ دیا. کیا نام رکھا؟ کہ وہ ایک کان ہے. یہ کان نام آپ کا کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی آتا، چاہے منافق تھا، چاہے مشرک تھا، چاہے کافر تھا، چاہے مومن تھا، جو بھی آتا اور کچھ کہتا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھوڑ کے فل کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی بات سنتے تھے. تو یہ اچھی بات تھی یا بری؟ جی. لیکن جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں وہ اچھی باتوں کو بھی نیگیٹیولی دیکھتے ہیں.
انہوں نے کیا کہا؟ ہوا اذن، وہ تو ایک کان ہے. قل، آپ فرما دیجئے، اذن، وہ جو کان ہے، خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری ہی باتیں سنتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سنوا کے جس کو تم کان کہہ رہے ہو اسی سے تمہیں فائدہ ملتا ہے. اس بات کو سمجھو. یا ان ادر ورڈز وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو بڑے کانوں کا کچا ہے. کانوں کا کچا مینز ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو امپورٹنس دیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ میرے پاس آیا، بات کرنی ہے، مجھے اس کی بات پوری توجہ سے سننی ہے. انہوں نے اس سے کیا بات لی کہ یہ تو ہر ایک کی بات سنتا ہے، کانوں کا کچا ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کان جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. کیا کرتا ہے وہ؟ یؤمن باللہ، وہ اللہ پہ ایمان لانے والا ہے. وہ یؤمن، اور وہ اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، للمؤمنین، مومنوں پر. ورحمۃ، اور رحمت ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ رحمت للعالمین. آپ کو رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا، رحمت للمؤمنین نہیں کہا گیا، رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت. للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، وہ ایمان لائے، منکم، تم میں سے. والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون، وہ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اے لوگو یاد رکھو، وہ خود تو کچھ نہیں کہتا، نہ بدلہ لیتا ہے، نہ لڑتا ہے، نہ جھگڑتا ہے. ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ لہم، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کا گریبان پکڑ کے کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی کو تیز آواز سے بات نہیں کی، کسی کو تانا نہیں دیا، کسی پہ غصہ نہیں کیا اور کسی پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا بلا ضرورت. جنگوں میں تو ظاہر ہے. یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لکم، تمہارے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، مومنوں کی. منافقین مومنوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ لیردوکم، تاکہ وہ راضی کر دے تم کو، تاکہ وہ مومنوں کو اپنے ساتھ ملا لیں. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احق، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان، یہ کہ یردوہ، ان کو راضی کیا جائے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ کے لوگوں کو راضی کر رہے ہیں. قسمیں کھاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں. ہاں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہیے. ان، اگر کانوں، تھے وہ، مؤمنین، ایمان لانے والے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کون تھے وہ؟ منافق. وہ منافق تھے. اصل میں وہ جو صحابہ کرام تھے، یہ مومن لوگ تھے، ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کے ان کی دوستیاں ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اور اللہ اور رسول کی بات اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا داری کو چھوڑ دیں، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں. تو اپنا آرام بھی ان کو چاہیے اور لوگوں کا ساتھ بھی ان کو چاہیے. علم، کیا نہیں، یعلمو، جانا انہوں نے، انہو، بے شک وہ، من، وہ شخص جو، یحادد اللہ، جو مخالفت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَأَنَّ، پس بے شک، لہو، اس کے لیے ہوگا، نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. قرآن کیا بتاتا ہے؟ لا یخفف عنہم عذابا، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالکا، یہی ہے، خزی العظیم، بہت بڑی رسوائی. دنیا میں تو بڑے عزت دار بنے پھرتے ہیں. اے منافقو، مال پہ، اولاد پہ تمہیں بڑا ناز ہے، لیکن قیامت کے روز کیا ہونے والا ہے؟ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، صحابہ کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو راضی کرتے ہیں. ہاں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا زیادہ بنتا ہے، اس کو چھوڑ کے لوگوں کا ساتھ ان کو چاہیے. قیامت کے روز کیا ہوگا؟ آگ جو ہے وہ ان کی ساتھی بنے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بڑے عزت دار جو دنیا میں بنے پھرتے ہیں ان کو رسوائی نصیب ہوگی. بہت بڑی رسوائی ہے یہ. قرآن کی آیت ہے کہ جب ان کے سروں پہ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، لو مزہ چکھو، دنیا میں بڑے عزت دار بنے پھرتے تھے.
اللہم اجرنا من کل عذاب، اللہم اجرنا من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔